morning, dear students. You know, we are reading English of class 8th, and our topic is global warming, and our subtopic is page number 17, para 2nd, and today is 30th of April 2021. Dear students, I start this class with a video. Everyone loves a good video, especially kids. So here we start this lesson, this class with a question. So our question is that we have read in the last lesson, that is yesterday, we read where is the term global warming especially used. تو جو global warming کی اصطلاح ٹرم ہے یہ کہاں پر استعمال کی جاتی ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بالکل ایزی. The term global warming is especially used in the print and electronic media. So this is our question. So we recapitulate this para as we read in the last lesson. Today we are starting our second para, that is from an increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Dear students, جو کرۂ ارض کی یا ہماری زمین کی جو گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا سیدھا اثر سمندر کی سطح کو اونچا کر دے گا. یعنی جو سمندر کا پانی ہے وہ اونچا ہو جائے گا اور اس جو عمل تبخیر جسے ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن، یہاں لکھا ہے پریسپیٹیشن، جو عمل تبخیر ہے. پریسپیٹیشن کا مطلب ہے when we talk about precipitation, we are talking about, that means precipitation, water that is falling out of the sky. This could be rain, یہ پانی یہ بارش بھی ہو سکتی ہے، ڈرزل بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے، سنو بھی ہو سکتی ہے، سلیٹ بھی ہو سکتی ہے، ہیل بھی ہو سکتی ہے. ہیل کو ہم اولے کہتے ہیں، اور سم تھنگ ریئر. تو ان سب چیزوں کو جو آسمان سے جو اوپر سے گرتے ہیں ان کو ہم پریسپٹیشن کہتے ہیں، چاہے اس میں ڈرزل ہو، چاہے اس میں رین ہو، چاہے سنو ہو، سلیٹ ہو، ہیل ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں پریسپٹیشن. تو جو عمل تبخیر کی طرز کو تبدیل کر دے گا، اس کو یہ تبدیل کر دے گا. اینڈ پروبیبل ایکسپینشن آف سب ٹراپیکل ڈیزرٹس، اور جو منطقہ حارہ سے جو ملحق ریگستانوں کی ممکنہ توسیع بھی، یعنی سب ٹراپیکل ڈیزرٹس آر ویری ہاٹ اینڈ ڈرائی. سب ٹراپیکل ڈیزرٹس ویری ہاٹ ہوتے ہیں اور کافی ڈرائی بھی ہوتے ہیں.
ڈرائی ان سمر میں اور کولر اور سردیوں میں, بٹ اسٹل ڈرائی ان دا ونٹر, اور ونٹر میں بھی یہ جب کافی سردی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ کافی ڈرائی ہوتے ہیں. رین فال ہیپن ان شارٹ برسٹ کا میننگ جو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسی بارش پڑنا سڈنلی اینڈ وائلنٹلی, جو اچانک اور کافی تیز طرح سے گرے وائلنٹلی, تو اس کو یہ سب ٹراپک ڈیزرٹس ہوتے ہیں جو کافی گرم ہوتے ہیں, جو کافی ڈرائی ہوتے ہیں, خشک ہوتے ہیں سمر میں. تو اس کا سب ٹراپک کا معنی یہی ہوتا ہے. تو ہیئر وی گو دیٹ وارمنگ is expected to be strongest in the Arctic 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 and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. قطب شمالی کے نواح میں سب سے زیادہ تمازات, سب سے زیادہ گرمی ہونے کی توقع ہے, اور اس کا تعلق گلیشیئرز اور مکمل طور پر جمی ہوئی برف کے پگھلنے سے بھی ہوگا. تو یہاں پر پرما فراسٹ کا مطلب ہے مکمل طور پر جمی ہوئی برف کے پگھلنے سے بھی ہوگا. So here other likely effect of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures and changes in agricultural yields. تمازات کے جو گرمی کے جو دیگر مختلف اثرات, گرمی کے دیگر جو ممکنہ اثرات میں شدید قسم کی موسمی حالات, گرمی کی لہریں, قحط, ڈراٹس, بھاری بارشیں, ہیوی رینز, بدلتے درجہ حرارت کے سبب جانداروں کا ناپید ہونا اور زرعی پیداوار میں تبدیلی شامل ہے. تو یہاں جو یہ ہماری زمین پر جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے, یہ ہمارے لیے کن چیزوں کی جو گرمی کے دیگر ممکنات اثرات سے شدید قسم کے موسمی حالات, گرمی کی لہر, تو قحط, بھاری بارشیں, بدلتے درجہ حرارت کے سبب جانداروں کا ناپید ہونا اور زرعی پیداوار میں تبدیلی شامل ہے. So extinction due to shifting temperature and changes in the agricultural yields. So dear students, here we complete this lesson. تو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ جو ریٹریٹ آف گلیشیئرز ہے, جو گلیشیئرز میں ریٹریٹ when their ice
melts, جب ان کا جو آئس ہے پگھل جاتا ہے quickly, then snowfall can accumulate and form new glacial ice. تو اس کو ہم کہتے ہیں retreat of glaciers. تو dear students, here I should conclude this class. Tomorrow we will continue it. Till then, goodbye.